اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی آج اللہ کی توفیق سے ہم آمد سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر اپنے خطاب کا دوسرا حصہ مکمل کر رہے ہیں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی یہ سورہ بنی اسرائیل سے 15واں پارہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی بات کی ہے اور یروشلم القدس اس کا تذکرہ کیا ہے، بیت المقدس کا، اس پر بار بار حملوں کا ہونا، اس کا فتح کیا جانا، پھر کسی اور کا غالب آ جانا، ان کا مغلوب ہو جانا، پھر کسی اور کا غلبہ ہونا، علی حاصل قیاس. تو بیت المقدس پر مختلف وقت کے حملوں اور غلبوں کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا گیا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا. یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کا پہلا رکوع ہے اور بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 4 سے. آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک یہ 4 آیتیں ہیں جن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے.
اور طاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، یعنی وہ جو غالب قوم تھی اس سے ان کو لبریشن مل گئی، آزادی مل گئی۔ اور پھر ہم نے کرم کیا اور اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہاری افرادی قوت میں بھی اضافہ کیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئی، یہاں سے اب وہ بات ہو رہی ہے۔ اس پر مفسرین نے اس دوسرے وعدہ کی گھڑی کی تعبیرات مختلف کی ہیں۔ بعضوں نے اسے ماضی سے متعلق کیا ہے اور بعضوں نے اسے مستقبل سے متعلق کیا ہے۔ تو ماضی سے متعلق اگر ہو تو جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا۔ اگر مستقبل سے متعلق ہو تو مطلب ہوا کہ جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئے گی تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے۔ ظالم کا لفظ اس میں نہیں آیا، آیت کریمہ میں ظالم کا لفظ نہیں، تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے اور تمہیں مار مار کر تمہارے کرتوتوں، تمہارے مظالم، تمہاری نافرمانیوں، تمہاری بغاوتوں اور تمہارے ظلم اور استحصال کی سزا کے طور پر مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، تاکہ وہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں غالب اور فاتح ہو کر جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں پھر اسے تباہ و برباد کر ڈالیں، یعنی کاملاً تمہاری قوت کو تاخت و تاراج کر کے وہ اپنا غلبہ پا لیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے آخری آیت نمبر 7، جس کی مفسرین نے بہت سی تعبیرات کی ہیں۔ قرآن مجید کے اس طرح کے مضامین قرآنی پیشین گوئیاں کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مضامین کا ایک باب ہے، پیشین گوئیاں۔ تو قرآن نے کئی پیشین گوئیاں دی ہیں، کئی واقعات ماضیہ کے پچھلی صدیوں اور زمانوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ تو قصص الانبیاء اور قصص الامم ہے، امتوں کے اور قوموں کے واقعات۔ اور جو واقعات قرآن مجید اگلے زمانوں میں پیش آنے والے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کی پیشین گوئیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ یا تو اس کا بیان ماضیہ کے واقعات اور قصص امم سے ہے، یا اس دوسری آیت کریمہ کا بیان ایک پیشین گوئی ہے۔ ائمہ تفسیر نے اس موضوع پر صحابہ، تابعین اور اکابرین کے حوالوں سے مختلف تعبیرات، مختلف اطلاقات اور مختلف انطباقات بیان کیے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق، اس آیت کی اپلیکیشن کس واقعہ پر ہوتی۔ تو میں مختلف تعبیرات میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک تعبیر جو امام ابن جریر طبری نے جامع البیان یعنی تفسیر طبری نے روایت کی ہے،
اور یہ روایت حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب جو تفسیر کرنے لگا ہوں، جہاں سے ہم آج کے موضوع کی ابتدا کر رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے، اور اس کا اصل مصداق اور اطلاق بیان فرما رہے ہیں۔ اور امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا جامع البیان میں، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسی روایت کو لیا اپنی تفسیر الدر المنثور میں۔ تو یہ ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں، اور تفسیر الدر المنثور اسی آیت کی تفسیر میں میرے سامنے ہے امام جلال الدین سیوطی کی، جس میں وہ بیان کرتے ہیں یہ سارا اخرج ابن جریر عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کی یہ تفسیر جو میں نے امام ابن جریر طبری اور امام جلال الدین سیوطی سے لی، اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے لی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تو بطور حدیث اس کو بیان کیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری آیت میں ہے کہ اگر تم پھر برائی کرو گے تو پھر اور لوگوں کو تم پر دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا جو مار مار کے تمہارے ظلم و ستم کا بدلہ دیں گے، تمہارے منہ بگاڑ دیں گے، اور اسی طرح فاتح اور غالب ہو کر مسجد اقصی میں، بیت المقدس اور القدس میں داخل ہوں گے جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے۔ اس پر وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشارہ دوبارہ غالب اور فاتح ہو کر بیت المقدس میں داخل ہونے کا اشارہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی طرف ہے، کہ وہ اپنے زمانہ میں بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور بیت المقدس کو فتح کر کے پھر اس کی عزت، اس کی رونق، اس کی آبادی، اس کے مقام کو لوٹا دیں گے، اس کے خزانوں کو اس کی طرف لوٹا دیں گے جو لٹ چکے ہوں گے مدتوں سے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں خاص بات کہ اس فتح بیت المقدس میں، بیت المقدس کی اس فتح میں جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگی، اس میں 1700 جنگی بیڑے استعمال ہوں گے۔ یہ میری آج کی گفتگو کا نقطہ آغاز ہے۔ کتنے؟ 1700، وہو 1000 سفینۃ و700 سفینۃ۔ 1700 جنگی سفینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فلک کا نہیں استعمال ہوا، یعنی کشتیاں یا جہاز نہیں، سفینہ کہتے ہیں اس بڑے جہاز کو جو کئی چھوٹے جہازوں اور کشتیوں کو لے کے چلتا ہے، اور آج کی زبان میں اس کو بیڑا، جنگی بیڑا کہتے ہیں، بحری بیڑا۔ تو 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے، اور پھر اس بیت المقدس میں اولون و آخرون سب قوتیں اور قومیں جمع کر دی جائیں گی۔ اب یہ جو توجہ طلب بات ہے، اس سے دو باتیں واضح ہوئی۔ ایک کہ سیدنا امام محمد مہدی جب تشریف لائیں گے تو القدس، یروشلم یعنی بیت المقدس فتح ہوگا آخری بار آپ کے ہاتھوں سے۔ اور میں نے عرض کیا اور آگے چل کے عرض کروں گا اس کی تفصیل کہ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ ایک گلوبل امپائر، گلوبل اسٹیٹ قائم کریں گے، عالمی خلافت۔ آپ کا کل زمانہ خلافت کا، مختلف روایات آئی ہیں، 7 سے 9 برس بھی آئے ہیں کہ آپ حکومت کریں گے، اور 20 برس بھی آئے،
یہ زیادہ مختار روایتیں ہیں، ویسے اس سے زائد عرصے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب ان دو مقبول اور مختار روایتوں کو جمع کریں، 7، 8 یا 9 سال اور 20 سال، تو لگتا یہ ہے کہ مجموعی طور پہ حکومت آپ 20 سال کریں گے، مگر اس میں سے 7 سال یا 9 سال کا عرصہ وہ ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ علی الارض کے مرتبے پر پہنچ جائیں، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ The biggest global empire of the world، پوری دنیا کی سپریم پاور آف دی ورلڈ اسلام بنے گا، اور پوری روئے زمین کے اطراف و اکناف پر خلافت الہیہ، خلافت محمدیہ، سلطنت اسلامیہ قائم ہوگی۔ آپ اس کے سربراہ ہوں گے، اس کے خلیفہ ہوں گے، اور خلیفہ علی الارض، پوری زمین پر آپ کی خلافت قائم ہوگی۔ یہ جو پیریڈ ہے یہ 7 سے 9 سال کا عرصہ ہوگا کہ پوری دنیا پر جو آپ کی حکومت قائم ہوگی وہ 7 سے 9 سال کے عرصے تک ہوگی، اور پہلے 13-14 سال جو ہیں وہ آپ عرب سے لے کر ملک شام، قسطنطنیہ، روم اور گرد و نواح کی سلطنتیں اور اس طرف کا یورپ، یہ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ بعید میں، فار ایسٹ میں اور ساؤتھ ایسٹ میں اس کے بعد فتح کریں گے۔ جب وہ فتح ہو جائیں گی تو گلوبل امپائر، عالمی خلافت قائم ہوگی، جس کا زمانہ 7 سے 9 سال تک پھر باقی رہے گا۔ کیپٹل آپ کی حکومت کا بیت المقدس ہوگا۔ دوسری بات اس حدیث سے اور اس تعبیر سے جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب فتح ہوگا بیت المقدس سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں، ان کی کمانڈ میں، تو 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ اب یہاں تھوڑا سا تأمل کریں، وہ لوگ اور اسلام کے نادان دوست جنہوں نے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو پیدا کر ڈالا ہے اور اگلے 2-3 سالوں میں اعلان کروانے والے ہیں، یعنی ایسے خیالات امت کو پہنچائے جا رہے ہیں، اور آج بھی اخبار میں یہ چھپ گیا ہے، پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور ان قریب چند سالوں میں اعلان ہونے والا ہے۔ اور عرب اور عجم کے کئی علماء اور مشائخ نے اس خیال کو فروغ دیا ہے۔ میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو پچھلے چند سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ ہم سیدنا امام مہدی کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور کئی کہہ رہے ہیں کہ 1960 کے بعد سے پیدا ہو چکے ہیں اور آج کل 1 سال میں 2 سال میں اعلان ہونے والا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اگر ان کے ظہور کا وقت عین قریب آ چکا ہے تو کوئی کام سمجھ لیں چھو منتر کی شکل میں نہیں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ایک چھو منتر حکومت نہیں ہوگی، پورے نیچرل پروسیس کے ساتھ دنیا کے ایونٹس اس طرح بدلتے جائیں گے کہ وہ وقت آئے گا کہ اسلام ایک عالمگیر حکومت کا مالک ہو جائے۔ ایک نیچرل پروسیس ہوگا، لاجیکل سیکوینس ہوگا عالمی ایونٹس کا، عالمی واقعات کا۔ یہ نہیں ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام مکہ معظمہ میں حرم کعبہ میں اعلان کر دیں اور 2-3 سال کے بعد پوری دنیا کو تاخت و تاراج کر کے تو بیت المقدس کیپٹل بنا کے عالمی حکومت قائم ہو جائے۔ ابھی حالات دنیا کے دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے، اور کیا مسلمان امت آج 1700 جنگی بیڑے ایک بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جمع کرنے کی پوزیشن میں قریب آ گئی ہے؟
میرا تو خیال ہے ان غریبوں کے پاس ایک بڑا جنگی بیڑا بھی ابھی تک نہیں، ان کا تو اپنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اپنے بیڑے غیروں کو دے چکے ہیں اور اپنی بیڑیاں ڈبو چکے، اپنے بیڑے غیروں کو دے چکے، اپنی بیڑیاں ڈبو چکے۔ انہوں نے اگلے 2 4 5 10 سالوں میں کون سے 1700 بحری بیڑے لے کر بیت المقدس پہنچنا ہے؟ ایک نیچرل ایونٹس ہوں گے، اتنا وقت ابھی درکار ہے جن میں تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لائیں گے، بڑی بڑی طاقتیں طاقت و تاراج ہوں گی، آج جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں وہ ٹوٹیں گی، بڑی طاقتوں کا خمار خاک میں ملے گا، عالمی سطح پر بیلنس آف پاور ٹوٹے گا، تشکیل نو ہوگی عالمی طاقت کے توازن میں، کئی طاقتیں ابھریں گی، کئی مٹیں گی، اور اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، میں نے کوشش کی ہے حتی الوسع جتنا ذخیرہ حدیث ملے اس کا مطالعہ کر سکوں، اس میں سے گزر جاؤں، راتیں لگائی ہیں۔ اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور اس وقت کے واقعات میں اس طاقت کا کہیں ذکر نہیں ملا، اس طاقت کا کہیں ذکر نہیں ملا۔ اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں، میرے اخذ کرنے میں بڑی غلطی ہو سکتی ہے، میں زندگی میں کبھی دعوے دار نہیں رہا، کبھی کسی معاملے کا دعویٰ کرنے والا آدمی نہیں، میں تو عاجز، ناقص اور سب سے کم تر اور کہتر ہوں۔ توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے جو توفیق ہوتی ہے اخذ کرتا ہوں، استنباط کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، جتنا فہم اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ کا رسول جتنی خیرات کرتا ہے۔ تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اس بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اشارہ دیتا ہے، اس سے اخذ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے آنے تک یہ طاقت مٹ چکی ہوگی، یہ طاقت مٹ چکی ہوگی، طاغوت اکبر مٹ چکا ہوگا، پھر اور طاغوت ہوں گے، اور مغربی دنیا میں کرسچن اینڈ جوئش ورلڈ کا جوائنٹ جو ہوگا، مغربی دنیا میں احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا کا مغربی سمت طاقت کا توازن یورپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور یورپ میں پوری طاقت کا کیپٹل، یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں احادیث کے مطالعے سے، سینکڑوں احادیث کے مطالعے سے کہ مغربی دنیا کی طاقت کا توازن لگتا ہے کہ یورپ کے پاس ہوگا، اور یورپ کا کیپٹل روم ہوگا، وہ اٹلی کا دارالحکومت ہے۔ یہ جو کچھ میں گیدر کر رہا ہوں احادیث سے، اب یہ تغیرات آئیں گے سیاسی تو قومیں اٹھتی ہیں، ابھرتی ہیں، مٹتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اور اس طرح بنتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے، آج کیپٹل یونیفائی ہوا ہے یورپ، تو انہوں نے اپنا کیپٹل بیلجیم کو بنایا ہے، کچھ بعید نہیں کہ اس آنے والے وقت میں یورپ اپنا کیپٹل روم کو ڈکلیئر کر دے، حالانکہ بیلجیم کا جو شہر ہے برسل، وہ بیلجیم یورپ کا سب سے بڑا طاقتور ملک تو نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، مگر اس کے محل وقوع کی بنا پر انہوں نے اپنا یورپ کا کیپٹل ڈکلیئر کر رکھا ہے، تو یورپ کی پارلیمنٹ وہاں بیٹھتی ہے، کیپٹل سیٹ ہے۔ اس سے ذہن کو یہ لائن ملتی ہے کہ شاید اس زمانے میں یورپ کا کیپٹل روم ہوگا، جو اٹلی کا دارالحکومت ہے، اور اس سے مختلف تعبیر بھی ہو سکتی، میں تو جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہی عرض کر رہا ہوں۔ اور اس بڑی طاقت کا نام و نشان اس دور کے واقعات میں نہیں ملا، یعنی وہ پس منظر میں چلی گئی ہوگی، بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ سیدنا مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جب وہ بیت المقدس کو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ فتح کریں گے، اور دوسری چیز میں نے عرض کی کہ حالات اس طرح کے ہو چکے ہوں گے کہ وہ 1700 بحری بیڑے لے کر محاصرہ کر کے جنگ لڑیں اور بالآخر فتح یاب ہوں۔
تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے میں کتنی مدت درکار ہے۔ میں نے یہ عرض کر دیا تھا، آپ کے ذاتی خصائص اور علامات کو میں نے بیان کر دیا تھا۔ جو 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو 3 شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی۔ پہلے سیدنا امام مہدی علیہ السلام، پھر ان کی زندگی میں دجال، اور پھر دونوں کی موجودگی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ ایک قصبہ اس وقت مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں ہوگا، اس کا نام ہے کرعا، اس میں پیدا ہوں گے۔ یہ میں نے بتایا کتب اہل سنت اور روایات اہل سنت کے مطابق۔ اور پچھلی بار عرض کر دیا تھا، میں چونکہ پوری امت کے ہر مکتب فکر کی بات سمجھا دیتا ہوں، اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے، اب دوبارہ پیدائش نہیں ہوگی بلکہ ان کا ظہور ہوگا۔ ہر کسی کو اپنے اپنے نقطہ نظر پہ رہنے کا حق ہے۔ تو احادیث و روایات جو کتب اہل سنت میں ہیں اس کے مطابق ولادت مدینہ طیبہ کے کرعا قریہ میں ہوگی، اور آپ 30 سے 40 سال کی عمر تک کا عرصہ وہیں مدینہ پاک میں گزاریں گے۔ اس کے بعد آپ کی بیعت مکہ معظمہ میں ہوگی، ایک حج کے موقع پر۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے دست اقدس پر انیشلی 313 اکابر امت بیعت کریں گے، اور 7 اکابر 7 مشائخ و علماء امت وہ بھی پہلے بیعت کریں گے۔ بعد ازاں اپنے وقت پر جب بیت المقدس فتح ہوگا تو آپ ہجرت فرما کر القدس تشریف لے جائیں گے، اور آپ کا کیپٹل القدس ہو جائے گا۔ دوسرا شخص دجال ظاہر ہوگا۔ میں نے کچھ حلیہ مبارک بیان کر دیا تھا۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا درمیانہ قد ہوگا، آپ کا اکیرا جسم ہوگا، سیاہ بال ہوں گے، زلفیں ہوں گی، آنکھیں بڑی ہوں گی، اور سرما لگا ہوا محسوس ہوگا، سرما لگائے بغیر۔ چہرہ سفید گورا سرخی مائل ہوگا، چمکتے ہوئے ستارے کی طرح کوكب دری لگیں گے، نور نکل رہا ہوگا۔ اور آپ کا جو حسن ہے، شخصیت، وہ عربی ہوگی اور جسامت عجمی لگے گی۔ مطلب ہے کہ شخصیت عرب و عجم کے خواص کی جامع ہوگی، عرب و عجم کے خواص کی۔ میں اس کا معنی یہ لے رہا ہوں کہ بین الاقوامی ہستی ہے، عالمگیر خلیفہ امت ہیں، اور اللہ کے آخری خلیفہ و امام ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا یہ اس امت کے زمین پر اللہ کے آخری اور 12ویں خلیفہ اور امام ہوں گے، حدیث پاک میں۔ اور آپ کی پیشانی کھلی ہوگی، چوڑی پیشانی ہوگی، ناک مبارک، بینی مبارک اونچی ہوگی، دانت آگے سے کھلے ہوں گے، اس میں سے نور نکلے گا۔ سر پہ امامہ باندھتے ہوں گے، اور ابھی تو عرب میں مکہ مدینہ میں امامے والوں کا وقت بھی نہیں آیا، وہاں بھی امامے پہننے والے تو ابھی نہیں ہوتے، زیادہ تر رومال رکھتے ہیں، وہ سرخ قسم کا کڑھائی والا۔ ابھی وہاں کا کلچر اماموں میں نہیں بدلا۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اور یہ درست ہے کہ امت میں بڑے اختلافات ہوں گے آپ کے ظہور سے قبل، اور زلزلے کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اب
بعض اوقات ایک دو لفظ کو لوگ دیکھتے ہیں زلزلے تو کہیں بڑا زلزلہ آ گیا تو سمجھ لیتے ہیں بس امام مہدی سے پہلے والا زلزلہ آ گیا. نہیں ہے، وہ زلزلے ہوں گے کہ آپ ان زلزلوں کو بھول جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے کرۂ ارضی صرف پاکستان تو نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جن کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی. فرمایا ایک مشرق کی طرف، اس کرۂ ارضی کے مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور ایک سرزمین عرب میں. 3 خسف ہوں گے. تو صرف ایک پاکستان ہی کرۂ ارضی نہیں ہے، زمین بہت بڑی ہے. آپ کملی لے کے نکلیں گے چادر اوڑھ کر، اور آپ ہی کے زمانے میں دجال آئے گا. اس کا بھی خیال ہے کہ حلیہ بیان کر دوں. لوگوں نے دجال بھی بجائے کسی شخصیت کے ملکوں کو، اسٹیٹس کو اپنی اپنی مرضی کی تعبیرات کر رکھی. یہ دجالی قوتیں ہیں جو اصل دجال کا راستہ ہموار کر رہی ہیں. اور کچھ اللہ والے اور دین کی خالص سچی تحریکیں وہ مہدوی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی کی آمد کا راستہ صاف کر رہی ہیں. کچھ شیطانی قوتیں ہیں جو دجال کے لیے ماحول بنا رہی ہیں. کچھ ربانی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی کے انقلاب عظیم کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں. اور وہ اس صدی کے مجدد اعظم اور مجدد آخری ہوں گے. آخری مجدد ہوں گے اور مجدد اعظم ہوں گے. اور آگے میں حدیث کوٹ کروں گا. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس امت کا غوث بنا کر مبعوث کرے گا. آخری غوث ہوں گے امت کے، یہ ان کا روحانی درجہ ہوگا. اور یہ غوثیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ ہوگی. یہ غوث کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ہر زمانے میں کائنات میں ایک غوث ہوتا ہے، وہ غوثیت صغریٰ ہے. یہ غوثیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ ہوں گے. یہ اس وقت کے کائنات کے غوث الاعظم ہوں گے. اب دجال کا سن لیں تھوڑا سا تذکرہ. تو دجال آئے گا، 70,000 یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی. بیش قیمت گبیز کے کپڑے کا لباس ہوگا. اور وہ دجال شام اور عراق کے درمیان اصفہان کے قریب ایک مقام ہے، وہاں سے نکلے گا. اصفہان کے قریب ایک مقام، وہاں سے نکلے گا وہ دجال. اور وہاں ایک بستی ہوگی، اس بستی کا نام یہودیہ ہے. اس بستی میں سے دجال نکلے گا. اصفہان کے قریب یہودیہ بستی سے نکلے گا. یہ بھی جوان ہوگا. سیدنا امام مہدی علیہ السلام بھی جوان ہوں گے. ان کی عمر 30 سے 40 برس ہوگی، اور بیعت کے وقت اور ظہور کے وقت 40 برس عمر مبارک ہوگی. یہ بھی جوان ہوگا. عبد العزیٰ نامی ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، فرمایا اس کی ہم شکل ہوگا. اس کا رنگ گندمی ہوگا دجال کا. بال اس کے پیچدار ہوں گے، آنکھیں عیبدار ہوں گی. ایک آنکھ سے، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی، انگور کی طرح وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی. اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نظر آ جائے تو پہچان سکیں. اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا. کاف سے رے تینوں حرف الگ الگ ہوں گے ماتھے پر. پڑھا لکھا ان پڑھ ہر کوئی پڑھ لے گا. کافر. اور جس سواری پر سوار ہوگا اس کے لیے لفظ تو ہیمار استعمال کیا. اب ترجمہ کرنے والوں نے ہیمار کا روٹین کا ترجمہ گدھا لکھ دیا. گدھے پر سوار ہوگا. لیکن میرے نزدیک وہ لفظ ہیمار سمبولک ورڈ ہے. وہ دور گدھوں کا نہیں ہوگا. اور گدھے پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا راؤنڈ دفعتاً نہیں کر سکے گا.
اتنے تیز رفتار گدھے ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے، اور گدھوں کا عروج تو آج کے دور میں ہے، پتہ نہیں آگے گدھے بھی اتنے رہیں یا نہ رہیں۔ جو گدھے آج ہیں یہ پہلے کبھی نہ تھے۔ فرمایا کہ وہ جو سواری ہے اس کے دونوں کان، ان کے درمیان 40 ہاتھ بالشت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ایک بالشت 9 انچ کی بنتی ہے تقریباً۔ 40 ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی 30 فٹ۔ کان سے مراد مجھے پر لگتے ہیں، اور اشارہ جہاز کی طرف ہے۔ گدھا اس لیے کہا سمبولک ورڈ کہ گدھے کے کان کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھی یا کئی جانوروں کے کان نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، گدھے کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ سمبولیکلی اشارہ دیا کہ اس کے کان یعنی بازو گدھے کے کانوں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور دونوں بازوؤں کے درمیان 30 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ پروبیبلی اشارہ اس وقت کے کسی قوم کوڈ بہت بڑے جہاز کی طرف، تیز رفتار جہاز کی طرف کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار جہاز اس کے پاس ہوگا۔ اور اس وقت آج کل تو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور رفتاریں بڑھ رہی ہیں، سیارہ نما جہاز ہوگا جو تھوڑے وقت میں پوری دنیا کا راؤنڈ کروا دے گا، اس کو تیزی سے پوری دنیا میں جائے گا، اس کی لپیٹ میں ہوگی، ہر طرف فساد پھیلائے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے، اور بیت المقدس کی حد کے باہر رہے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے اور مکہ معظمہ کے باہر 7 دروازے ہوں گے، فصیل ہوگی۔ ابھی تو فصیلوں کا دور نہیں آیا، بڑا وقت پڑا ہے۔ 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اور دجال کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں بطور خاص بین ہوگا۔ اور جو منافق بس رہے ہوں گے مدینہ میں، وہ سارے اس زمانے میں مدینہ سے نکال دیے جائیں گے۔ کل منافق جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہوں گے، مکینان حجاز کے اور مدینہ کے، وہ سارے دجال کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، منافق نکل جائیں گے اور اہل ایمان بچ جائیں گے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کثرت کے ساتھ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، عورتیں بہت زیادہ اس کی پیروکار بن جائیں گی۔